جی السلام علیکم، میں ہوں محمد ولی، زمزم پیالہ ہوٹل کے آنر۔ میرے ساتھ جو ہے نا پاکستان کے ایک دو ایسے لیجنڈ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک جو ہے نا عامر بابا ہے، اور ایک میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں روپ عالم۔ عامر بابا کے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ماضی میں اگر دیکھا جائے بڑا ایک نام تھا عامر بابا کا، جو کہ اسکرین سے غائب ہو گئے، لوگوں نے پہچانے سے انکار کر دیا، پہچان ہی نہیں رہتے۔ تو الحمدللہ 1.5 سال سے زمزم پیالہ کے پلیٹ فارم پر جب آیا تو لوگوں نے اس کو پہچانا، اور اب لوگ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اور عامر بابا تو ماشاءاللہ اسکرین پر آ گئے۔ آج میرے ساتھ ایک ایسے چہرہ روپ عالم صاحب کہ جو 79 میں 85 تک جو ہے نا پی ٹی وی کے اوپر ایک ڈرامہ آیا کرتا تھا 50 کے نام سے۔ وہ 50 پہ جو ہے نا یہ روپ عالم صاحب ایک بانسرا بجایا کرتے تھے، بڑے لوگ اس وقت جو ہے نا شوق سے دیکھتے تھے۔ تو آج بھی ان کے چہرے پہ میں نے جب دیکھا تو بڑی سی ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ تو پوچھتے ہیں روپ عالم صاحب سے کہ کیسے آپ نے اس وقت جو لوگ آپ اسکرین پر تھے، اور اب کیا ہے لوگوں کے رویہ آپ کے ساتھ۔ جی روپ عالم صاحب کیسے؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ زمزم پیالہ پر تشریف لے کر آئے۔ نہیں بلکہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا، بلایا مجھے آپ نے۔ تھینک یو۔ عامر بابا نے مجھے اطلاع دی کہ بھائی آپ نے آنا ہے لازمی، آج میں نے سب میں آ جاتا ہوں۔ اور رہی رویہ تو آج کل جس طرح پروگرام چل رہے ہیں تو اس کے حساب سے وہ لوگ بندے کو اسی طرح پہچان دیں کہ سینئر کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ یہ سینئر ہے تو ان کے لوگ کچھ دیکھا جائے یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں، پہلے ماضی میں کیا کیا ہے، وہ کچھ نہیں۔ جو بھی ہے یہاں پہ ہمارے یہاں جو کرنٹ میں جو چل رہا ہے نا بس اسی کو لوگ لائک کرتے ہیں، صحیح۔ پچھلے کو بھول جاتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو گورنمنٹ سطح پہ کوئی سپورٹ نہیں ہے؟ کوئی سپورٹ نہیں۔ فنکار جو ہے نا ہمارے ملک میں شو پیس میں ہے یا فنکار ہے، جب لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لے کر آتے ہیں، گورنمنٹ سطح پر کچھ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میرے خیال سے اگر گورنمنٹ سطح پر نہیں ہے تو آپ لوگوں کی اپنے شعبے میں بھی ایسے لوگ نہیں ہوں گے کہ جو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو آگے لے کر آئیں۔ کمپٹیشن بھی تو ہے۔ بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، مطلب وہ ابھی جو کرنٹ میں جو ہے ان کے ساتھ چل رہی ہے انہیں کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹیچروں کو نہیں دیکھتے کہ یہ سینئر ہے تو ان کو بھی آگے بڑھانا چاہیے، یہ سوچ نہیں ہے کسی میں۔ ماضی میں کوئی ایک شخص کا نام بتا دے جس کے آپ شکر گزار ہیں۔ اسماعیل طارا صاحب جو مجھے ٹی وی پر لے کر آئے 50 پروگرام، وہ انہیں کی وجہ سے کہ آج میری اتنی پہچان ہوئی ہے یہاں پہ کہ وہ پوری دنیا تقریباً جانتی ہے، ہمارے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا جانتی ہے۔ کوئی ایسے ایک شخص بتا دو جس کی وجہ سے آپ خفا ہے کوئی؟ خفا تو بس ہماری ٹیم میں 2-3 لوگ ہیں جو میں کیا نام بتاؤں، کیونکہ ابھی بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں ٹی وی پہ، لیکن مجھے یاد نہیں کرتے وہ لوگ۔ بس یہ روپ عالم صاحب ہیں جن کے آپ چہرہ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج بھی وہ اسکرین کے اوپر کام کر رہے ہیں، کہہ رہا مجھے یاد نہیں کر رہے، کیونکہ ان کا وقت نکل گیا، ان کے اچھے حالات نکل گئے، تو اس وجہ سے آپ ان کو بھول گئے۔ انسان کو لیکن نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ جی عامر بابا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لالا اتنا کہوں گا جیسے کہ ایک فیشن ہوتا ہے سگریٹ پینے کا، کہ وہ عادت ایسی پڑ جاتی، فیشن ہوتا ہے، بس ایک فیشن ہے نا کہ سگریٹ پینی ہے اور لوگوں کو بتانے کا فیشن ہے۔ تو ہماری فیلڈ کے لوگ نا جب کسی مقام پر چلے جاتے ہیں نا وہ دوسرے کو بھول جاتے ہیں، یہ ایک فیشن ہے، وہ اس کو فیشن اپنانا کہ یار اب تو ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے سب کچھ آ گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے اس سے بات کر کے، اس کو فون کر کے، اس سے مل کر ہمیں کیا فائدہ؟ اب یہ فیشن ہے، کون کرے گا، جانے دو، چھوڑ دیتے۔ آپ یہ بتائیں عامر بابا، آپ ایک آن اسکرین کے اوپر تھے، لوگوں کے روایات ہے، جب پھر آپ اسکرین سے ظاہر بات ہے کہ ایٹ اپ چینج ہو گیا، پھر آپ دوبارہ اسکرین پر آ گئے، اب میں اور آج سے 1.5 سال پہلے میں کیا فرق ہے؟ لیکن لالا 1.5 سال پہلے تو یہ تھا کہ میں تو گمنام ہو چکا تھا، لیکن مجھے بھی نہیں پتہ تھا، اندازہ ہی نہیں تھا کہ زمزم پیالہ کے پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ اتنی عزت ملے گی، اتنی شہرت ملے گی، اتنا بڑا نام ملے گا۔ اور میں آپ لوگوں کو ابھی کا میں واقعہ بتا دوں، میں ویڈیو بنانے سے پہلے آدھے گھنٹے کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ روپ عالم صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، لالا بھی یہیں ہیں ماشاءاللہ۔ ایک بڑے صاحب بزرگ ہیں، وہ ابھی تک میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ ابھی تک مجھے دیکھ ہی جا رہا ہے کہ ہم شوٹنگ کب اسٹارٹ کریں گے، ہم اب وہ شوٹنگ کب دیکھیں گے۔ وہ اتنے پیار میں، اتنی محبت میں، شوقین وہ بیچارے بڑے صاحب ہیں، بزرگ ہیں۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے کا وقت ہے اور وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، محمد دیکھوں گا وہ سامنے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رات میں آپ کو اور لالا کو ہم نے خواب میں دیکھا تھا، اور وہ خواب کی تعبیر آج پوری ہو گئی ہے، وہ مجھ سے اور لالا سے ملنے کے لیے آئے۔
اس سے بڑی اور کیا ہماری کامیابی ہے؟ بس یہی محبت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے. میرا جو کام ہے، میرا تو ایک ہوٹل انڈسٹری سے میرا تعلق ہے. میں ایک ہوٹل چلانے والا ہوں. میرا شوب اس سے یا میرے یہ ان چیزوں سے دور دور تک تو کوئی تعلق نہ تھا نہ ہے، کیونکہ میرا ایک الگ بزنس وہ ہے. مگر زمزم پیالہ کے پلیٹ فارم سے میں یہ کہتا ہوں کہ میری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے. میرے پلیٹ فارم سے کسی کی آواز کسی تک پہنچے، میری یہ خواہش ہے. عامر بابا جب میں نے دیکھا کہ کس حال میں تھے، اور آج الحمدللہ ان کا اسکرین پہ چہرہ آ گیا. شو بیس میں یا اس فیلڈ میں جو ہے نا، ان کی خوراک جو ہے نا وہ اسکرین ہے. اسکرین ہے. اب دیکھیں اسکرین کے اوپر آپ کو ہونا چاہیے. اب رؤف علم صاحب ہیں، پی ٹی وی کے 50-50 ڈرامے کے پرانے لیجنڈ ہیں. اسماعیل ٹارا صاحب، ماجد جہانگیر صاحب، زیبا شہناز صاحبہ، ان سب کے ساتھ انہوں نے پرفارم کیا، کام کیا. لیکن آج دیکھ لیں، آج ان کو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا. آج بھی یہ بڑی محنت کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن کام ان کے پاس بالکل بھی نہیں ہے. ان کی جو حالات ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، وہ بھی بالکل ڈم ہوئے ہوئے. لیکن کوئی سینئر ان کے اوپر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ڈائریکٹر بھی. کیا وجہ جو آپ کی سینئر ہیں وہ کیوں ایسے کرتے ہیں کہ جو سپورٹ نہیں کرتے نیچے لوگوں کو؟ وہ خود سب کچھ مطلب میں سمیٹ لوں اپنا، وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. یعنی کہ ان میں سے کسی کو بھی ایک نوالا بھی آگے جانا ہے، وہ ان کا یہ کام ہے. اب وہ نہیں کریں گے کسی کے لیے بھی، صرف اپنا ہی کر رہے ہیں بس. تو آپ زمزم پیالہ پر کیا سوچ کر کے آئے ہیں؟ میں یہی سوچ کے آیا تھا کہ جو آپ ہوٹل کا نام اتنا ماشاء اللہ مشہور، کافی دور تک جا چکا ہے. اور یہ ویڈیوز دیکھیں نا عامر بھائی کی، ان میں آپ نے ان کو عامر بھائی کو بہت سپورٹ کیا ہے. نہیں، عامر بھائی نے تو ہمیں سپورٹ کیا ہے. نہیں انہوں نے آپ کو، لیکن آپ دونوں لکی ہیں، ایک دوسرے کو دونوں ملے ماشاء اللہ سے. اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے ہمیشہ. تو بھائی یہی سوچ کے مجھے عامر بھائی سے میری بات ہوئی، تو عامر بھائی نے کہا کہ تم کچھ بھی اب مت سوچنا چھوڑ دو، اب میں جانوں اور ہمارے بھائی جان آپ چھوڑ دو، لالا جان ہے، میں جانوں. آپ نے آنا ہے میرے ادھر، اور میں ان سے بات کروں گا، اور آپ کے زمزم کے ذریعے میری آواز کافی دور تک جائے گی. انشاءاللہ ان کی جو آواز ہے وہ دور دور تک جانا چاہیے. آواز شیئر کریں. اگر ان صاحب کے کوئی بھی متعلق کوئی کام ہے شوبیز میں، کوئی بھی اس انڈسٹری سے کوئی وابستہ ہے، تو برائے مہربانی ایسے لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھیں، ان کا سپورٹ کریں. کیونکہ انہوں نے ساری زندگی جس فیلڈ میں جس کام میں گزارا ہے، ان کے گھر بار بچے ہیں. اگر ان کو کوئی کام آج نہیں ملے گا تو کیا کریں گے؟ چوری تو نہیں کر سکتے، ڈکیتی تو نہیں کر سکتے، بھیک تو نہیں مانگ سکتے. جو ان کے پاس آنر ہے، تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے جن لوگوں کے پاس یہ کام ہے. کیوں عامر بابا؟ بالکل دیکھیں، فنکار جو ہوتا ہے وہ سفید پوش ہوتا ہے. جی، وہ کسی کو بول نہیں سکتا، صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ خاموش رہتا ہے، اس کا دل گوارا نہیں کرتا بولنا، ٹھیک ہے. لیکن ایسے فنکاروں کا اللہ ایسا وسیلہ بنا دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ وسیلہ رہتا ہے. تو میرے خیال سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، آمین. اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی جو ہے نا سہارا بنے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا چھری نہ بنے، سریا نہ بنے، اس کے اندر گھس جائیں، اس کی جان لے لیں. چوریاں کا علاوہ آج کل جو تلواریں بنے ہوئے ہیں تو مجھے پتہ ہی نہیں، ابھی پتہ چلا ہے. ابھی بھائی تلواریں بھی نہ بنے، مہربانی کر کے پھول بنو، پھول خوبصورت پھول بنو، ایک دوسروں کو پیش کرو، محبت بانٹو، گلدستہ بنے، گلدستہ بنے، تاکہ خوشبو ہر جگہ مہکے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ عامر بھائی، بہت بہت تھینک یو، شکریہ.